کا، گاڑیوں کا، راہگیروں کا کس طرح استعمال کرنا ہے اپنی آپریشن کے اندر. یہ ساری وہ ٹیکنیکس ہیں اور وہ باتیں ہیں جو اربن وارفیئر میں سکھائی جاتی ہیں. جنوبی وزیرستان میں جہاں پہ وہ دہشت گرد آرمی موجود ہے جو واقعی انوالوڈ ہے پاکستان میں دہشت گردی میں، اس دہشت گرد آرمی چھوٹی جو بیت اللہ محسود کی ہے اور اس سے پہلے عبداللہ محسود کی، ان کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے ٹریننگ کی. اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنے منظم اور اتنے ویل ٹرینڈ شہری لڑائی میں، اربن وارفیئر میں اتنے منظم فائٹرز جنہوں نے جی ایچ کیو پہ اٹیک کیا، جنہوں نے مناوا پولیس ٹریننگ فیسلٹی پہ اٹیک کیا، جنہوں نے سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ اٹیک کیا، اور ان کی فوٹیج بھی ہیں، آپ نے کچھ ابھی پروگرام کے شروع میں بھی دیکھی. ان کو ٹریننگ کہاں سے ملی، کہاں سے حاصل ہو رہی ہے؟ ہمیں سب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شاید ہماری کچھ تنظیموں نے ٹریننگ کیا تھا کشمیر میں لڑنے کے لیے، افغانستان میں. ناظرین، میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا، اور ہمیں سب کو یہ کویسچن کرنا ہوگا کہ جن لوگوں کو اس قسم کی اگر ٹریننگ ہمارے ہاں ملی بھی تھی، پہلے کشمیر میں جا کے وہ انڈین آرمی سے لڑ رہے تھے، یا افغانستان میں سوویٹ سے لڑ رہے تھے، یا اس کے بعد میں طالبان کے دور میں وہاں پر تھے، تو وہ ادھر بھی پہاڑوں کی لڑائی تھی، شہروں کی لڑائی نہیں تھی، اربن وارفیئر نہیں تھی. یہ اتنے سارے اربن وارفیئر ٹرینڈ لوگ بیت اللہ محسود پہاڑیوں میں بیٹھ کے جنوبی وزیرستان میں کیا یہ ٹریننگ دے سکتا ہے؟ تو ایک یہ سوال ہے، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے ویری کوئکلی. بس میں یہ تذکرہ ضرور کر دوں کہ ہلری کلنٹن نے پاکستان کا دورہ کیا، آپ سب نے فالو کیا ہوگا. انہوں نے جس طریقے سے آ کے انگیج کیا پاکستانیوں کو اور جس طرح کھل کے انہوں نے بات کی، یہ بہت اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی اور بہت سارے لوگ یہ تنقید کر رہے تھے کہ جو یہاں پہ امریکی سفارت خانہ ہے اور ہمارا جو سفارت خانہ واشنگٹن میں ہے، یہ دونوں جو ہیں، ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ ہماری جو گریونس، جو پاکستانیوں کی شکایات ہیں امریکہ سے اور امریکیوں سے، وہ صحیح طرح پہنچا نہیں رہے ہیں امریکہ تک. لیکن ہلری کلنٹن نے پاکستان آ کے کھل کے جس طریقے سے لوگوں سے ملی ہیں، آپ نے دیکھا اسٹوڈنٹس سے انہوں نے لاہور میں بھی بات کی، پھر اینکر پرسن سے، ہمارے جو نمایاں اینکر پرسن ہیں ان سے بات کی، بہت کھل کے بہت سی باتیں ان کو ڈائریکٹ ملی ہیں. وہ یہاں تک بات بہت اچھی ہے. جہاں بات بری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، یہاں پہ تو بہت اچھی ہم نے آپس میں بیٹھ کے بہت ساری باتیں کر لیں، لیکن میں نے آج صبح کو انٹرنیٹ پہ جب چیک کیا کہ امریکہ کے اخبارات نے کیا کوریج دی ہے پاکستان میں ہلری کلنٹن کے حوالے سے، اور کیا جو ہماری شکایات ہیں وہ وہاں اخبارات میں پبلش ہوئی ہیں، آپ یقین کریں گے کہ امریکہ میں چھوٹے سے بڑے اخبار تک یہاں پہ جو ہم نے شکایات دی ہیں میڈم کلنٹن کو، وہ کوئی امریکی اخبارات میں نہیں پبلش ہوئی. کیا پبلش ہوا ہے؟ 99% آج کے دن آپ چیک کر لیں انٹرنیٹ پہ، امریکہ کے اخبارات میں کیا پبلش کیا ہے کہ ہلری کلنٹن نے پاکستان کو دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ القاعدہ جو ہے وہ آپ کی سرزمین پہ ہے، آپ نے اسے پناہ دی ہوئی ہے، پچھلے 8 سال سے آپ پکڑ نہیں پائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت میں کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ القاعدہ کی لیڈرشپ کہاں ہے. آپ خود امیجن کریں پھر کیا فائدہ ہوا اس ساری ایکسرسائز کا، اس ساری ملاقاتوں کا، جب وہاں کے تھنک ٹینکس، وہاں کے جو کالمسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں اور رائے عامہ ہے، ان تک ہماری شکایت نہیں پہنچی. ہمیں اپنی شکایت پہنچانی ہے، یہ ہمارا اصل ایشو ہے امریکہ سے، اور کچھ نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، یہ بات ہے. ان سب چیزیں بات کریں گے. میرے مہمان جو آج اسٹوڈیو میں ہیں وہ ایک سابق، ریٹائرڈ نہیں، ایک سابق یو ایس آرمی کے سولجر ہیں، جنہوں نے امریکہ کی جو بیسز ہیں یا آپریشنز ہیں گلف میں، اور تھوڑے سے عرصے کے لیے بلکہ افغانستان بھی گئے اور گلف میں بھی انہوں نے ٹائم گزارا ہے، آج کل پاکستان میں ہیں. آج کل ظاہر ہے وہ ان کے ایک بہت اچھا ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، تو اس حوالے سے وہ سیکیورٹی کنسلٹنٹ بھی ہیں اور کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے ہیں جس کو بھی جو بھی ان سے کنسلٹنسی لینا چاہے. تھینک یو، بہت شکریہ سید ابو ذر بخاری فار جوائننگ اس. تھینک یو فار ہیونگ می. ہمیں روز یہاں پہ یو ایس آرمی کے سولجرز تو یہاں جوائن نہیں کرتے اس پروگرام میں، تو اس لیے آپ یہاں پہ اکیلے ہیں اور آپ سے میں نے کھل کے بات کرنی ہے سب کچھ. جی بالکل. بالکل، آپ کا بیک گراؤنڈ تو پاکستانی ہے لیکن آپ امریکی شہری ہیں، اینڈ نیچرلی یو مسٹ ہیو کمٹمنٹ اینڈ لویلٹی ود دی آرمی دیٹ یو ہیو بین سرونگ، اینڈ یو شوڈ ڈو دیٹ. لیکن آف کورس یو ہیو، آپ کا دل بھی اپنے ملک کے ساتھ ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، سب کچھ ہے. تو ہم کھل کے بات کریں گے، اس میں کچھ نہیں، لیکن آپ ہمیں کچھ چیزیں، میں کھل کے بات کروں گا، آپ اپنا بس رائے دیں اس پہ. میں آپ امریکی حکومت کے نمائندے نہیں ہیں، تو میں آپ سے یعنی جو بھی پوچھوں گا وہ یہ سب مد نظر رکھ کے ہے. اچھا، پہلے تو اسی سے سٹارٹ کر لیں. یہ جو اٹیکس ہوئے، ہم نے سری لنکن کرکٹ ٹیم کا میں نے تذکرہ کیا، پھر مناوا پولیس ٹریننگ فیسلٹی، جی ایچ کیو کا اٹیک ہے، یہ جو بڑے موٹے جس میں کمانڈو آپریشن ٹائپ سچویشن. اب آپ مجھے ایک چیز بتا دیں بس سمپلی کہ یہ اٹیکس، آپ نے، مجھے پتا ہے کہ آپ نے یہ ویڈیوز خود بھی دیکھے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے ویڈیوز دیکھے ہیں، اگر میں آپ سے آ کے کہوں کہ کیا آپ بلیو کریں گے کہ یہ جو اٹیکس کر رہے ہیں
یہ اربن وارفیئر ہے اور یہ اربن وارفیئر ہمارے جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے, انتہائی پسماندہ ہے, کوئی شہر نہیں ہے, کوئی بلڈنگز وہاں پہ نہیں ہے. کیا وہاں پہ ایک ایسی جگہ پہ اربن وارفیئر کی ٹریننگ دی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے کبھی شہر بھی نہیں دیکھا ہو؟ بالکل نہیں. دیر از ڈیفینیٹلی اے فورن ہینڈ ان دس. جن لوگوں نے ان کو بڑے صحیح طریقے سے سکھایا گیا, 2x2 فارمیشن, ملٹری اسٹائل آپریشن, یہ کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ صرف ایکسپیرینس سولجرز جو ٹریننگ دے سکتے ہیں. نہیں تو انٹرنیٹ پہ بم بنانے کے طریقے مل جاتے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن گن فائر اس طرح پوزیشنز لینا یہ وہ نہیں آپ کو ملے گی. نہیں تو کیا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جیسے کہ ہو سکتا ہے ایک بندہ ٹرینڈ ہو, ایک نہیں 5 ٹرینڈ ہوں, اور وہ 5 جنوبی وزیرستان پہنچ جائیں اور وہ لیٹس سے 500 لوگوں کو ٹرین کر دیں؟ بالکل ہو سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹرین دا ٹرینر پروگرام. اچھا, وہ جو ٹرینرز ہوتے ہیں ان کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کس طریقے سے کرنا, کس پوزیشنز میں ہونا. انہوں نے جو 5 ہے وہ آ کے 20 کو سکھائیں گے, 100 کو, اسی طرح. اچھا, یہاں فورس ملٹیپلائر. ٹھیک ہے. لیکن اگر جنوبی وزیرستان میں مثال کے طور پہ اگر وہ نہ ہو, اگر آپ کے پاس یہ چیز نہ ہو کہ آپ کے پاس یہ نہ ہو کہ کوئی بلڈنگ نہ ہو مثال کے طور پہ, تو پھر اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں. وہ نشان لگاتے ہیں زمین پہ, پرٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ بلڈنگ ہے, اس راستے سے اس طرح جانا. نہیں تو شہر میں چلے جاتے ہیں, کسی اور شہر میں. نہیں لیکن وہاں پہ شہر ہے ہی نہیں. ادھر نہیں, لاہور آ جائیں گے, اسلام آباد آ جائیں گے, کسی چھوٹے شہر میں چلے گئے, فیصل آباد چلے جائیں گے. اب کسی کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم لوگ تو اپنے 4 دیواری میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, لیکن آپ کے 4 دیواری میں آپ کو تو نہیں پتا. لیکن پروفیشن ٹریننگ ابو ذر ہو سکتی ہے ایک پہاڑی علاقے میں اور ڈیزرٹ میں 5 اچھے ٹرینرز ہوں, چاہے اگر اچھے ٹرینرز بھی ہوں, تو مناوا پہ اٹیک کرنے کے لیے, یا جیسے سری لنکن کرکٹ ٹیم آپ نے دیکھا کس طریقے سے آرگنائز طریقے سے کیا, کیا اگر 5 اچھے ٹرینر بھی موجود ہوں تو کیا وہ 500 لوگوں کو جنوبی وزیرستان کی پہاڑیوں میں ٹریننگ دے سکتے ہیں؟ نہیں, میرے نہیں خیال. مطلب ایک بلڈنگز ہونا اور وہ شہر ہونا لازمی ہے. بالکل, ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے, آئی ہیو مور کوسچنز, لیکن ہم چھوٹا سا بریک لیں گے, پھر واپس آئیں گے, پھر میں تھوڑا سا اور ہم اسی پوائنٹ کے ڈیپتھ میں جائیں گے. we'll see you after this quick break. اگر یہ داغ کچھ اچھا کرنے سے لگا ہے تو سرف ایکسل کو بتائیں آرٹ فرام دا ہارٹ کمپٹیشن میں. آرٹ کے کسی بھی اظہار سے, چاہے وہ پینٹنگ ہو یا اسکلپچر,